قربانی کے حوالے سے ہم نے بڑے اہم مسائل سنے تھے۔ قربانی کے گوشت کے حوالے سے 3 حصے جیسے کیے جاتے ہیں، کئی لوگ سمجھتے ہیں بڑا فرض ہے، یہ 3 حصے ہی کرنے ہیں۔ قربانی کا گوشت غنی یا فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں بہتر ہے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، ایک گھر والوں کے لیے۔ سارا خود کھا گئے، فریج میں رکھ دیا، کھاتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، رکھ سکتے ہیں۔ منت یا مرحوم کی وصیت پر جو قربانی کی جاتی ہے نا، اس کا گوشت صرف فقراء مساکین کو صدقہ کرنا واجب ہے، نہ خود کھا سکتے ہیں نہ مالداروں کو دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہر سال میں فلاں ادارے کو کھال دیتا ہوں، سنی ادارے کو، صحیح العقیدہ لوگوں کو کھال دیتا ہوں، اب اس کو یہ سمجھانا کیسا کہ نہیں ان کو نہ دیا کرے، ہمیں کھال دیا کرے، یہ درست نہیں ہے۔ لوگ کھالوں کے موقع پہ نا یہ افراتفری مچی ہوتی ہے، ایک کہتا ہے میری مدرسے کو دو، دوسرا کہتا ہے میری تنظیم کو دو، تیسرا کہتا ہے میری مسجد کو دو، یہ لگا ہوتا ہے، کھینچا تانی چل رہی ہوتی کھالوں پہ، لڑائیاں جھگڑے بھی ہو رہے تھے کھالوں پہ۔ تو جب ایک بندہ پہلے ہی صحیح ادارے میں صحیح جگہ پہ اہل حق کو، صحیح العقیدہ لوگوں کو دے رہا ہے، اب زبردستی اس کا ذہن بنانا اور یہ معاملات کے آپس کی رنجشیں، نفرتیں بڑھانے والا سلسلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری سنو اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ جو لوگ فتنے ڈالتے ہیں، نفرتیں ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، خواہ مخواہ جو جھگڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پانی لے گا پینے والا، تو اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے ایک ایک کھال کے لیے، ہمیں دینا اس کو نہ دینا ہے۔ کسی نے اپنی قربانی کی کھال بیچ کر رقم حاصل کر لی، اب وہ مسجد میں دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ کھال بیچی اور اس کی رقم، یہاں نیت کا اعتبار ہے۔ اگر اپنی قربانی کی کھال اپنی ذات کے لیے رقم کے عوض بیچی تو یہاں بیچنا بھی جائز ہے، بیچنا بھی ناجائز ہے۔ اپنی قربانی کی کھال اپنی ذات کے لیے رقم کے عوض بیچی، ذات کے لیے، اپنے لیے، بیچنا ہی ناجائز ہے، اور یہ رقم اس شخص کے حق میں مال خبیث ہے اور اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، لہٰذا کسی شریف فقیر کو دے دے، توبہ بھی کرے۔ اگر کسی خیر کے لیے مثلا مسجد میں دینے ہی کی نیت سے بیچی تو بیچنا بھی جائز ہے، مسجد میں دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قصاب کے لیے اہم پوائنٹس: پہلے کسی ماہر گوشت فروش کی نگرانی میں ذبح وغیرہ کا کام سیکھ لے کہ اس نا تجربہ کار کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے۔ جو کسائی نہیں ہے، اس عید کے موقع پہ ہر بندہ کسائی بنا ہوتا ہے، مزدور بھی کسائی، مستری بھی کسائی، جس نے سارا سال یہ کام نہیں کیا ہوتا وہ کسائی بن جاتا ہے، تو ان کے لیے بڑے عام مسائل ہیں کہ عرف و عام میں وہ کسائی نہیں ہوتے اور اس موقع پہ وہ کسائی بن جاتے ہیں، اور یوں کسی کھال کو ٹک لگا دیتے ہیں، کوئی گوشت صحیح نہیں بناتے اور گڑبڑ کر دیتے ہیں، کسی جانور کے گوشت اور کھال وغیرہ کو عرف اور عادت سے ہٹ کر نقصان پہنچتا ہو تو ان کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے۔ ایسوں کے لیے جو جس کام کا ماہر نہیں ہے نا، ڈاکٹر نہیں ہے اور علاج کرنا شروع کرتے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ماہر گوشت فروش کو بھی چاہیے، جو ماہر کسائی ہے اس کو بھی چاہیے کہ جلد بازی یا لاپرواہی کے سبب کھال میں عرف و عادت سے زائد گوشت نہ لگا رہنے دے۔ کھال کے ساتھ بہت سارا گوشت وہ لگا رہنے دیتے ہیں، کھال صحیح نہیں اتارتے۔ اسی طرح چیچڑے اتارنے میں بھی احتیاط سے کام لے کے اس میں خواہ مخواہ بوٹی اور چربی نہ چلی جائے چیچڑوں میں بھی۔ نیز کھائی جانے والی ہڈیاں وغیرہ بھی پھینکنے کی بجائے ٹکڑے بنا کر گوشت ہی میں ڈال دے، اور ماہر گوشت فروش کو بھی عرف و عادت سے ہٹ کر گوشت یا کھال کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ جو بے احتیاطی کی وجہ سے نقصان کرتے ہیں گوشت کا یا کھال کا، تو وہ بھی ان کے لیے ناجائز ہے۔ بقرہ عید میں عموماً بڑے جانور کا بیجا اور زبان وغیرہ نکال کر سری کا بقیہ حصہ اور پائے کے کھر پھینک دیے جاتے ہیں۔ جگہ جگہ سیریوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی مغز عام دنوں میں لینے جائیں اچھا خاصا مہنگا ہے، لیکن ان دنوں میں ساری پھینک دیتے ہیں، مغز پھینک دیا، سر کا گوشت پھینک دیا، ساری پوری سری پھینک دی، تو یہ ضائع کرنا ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ خود نہیں کھا سکتے کسی اور کو دے دیں۔
اس طرح کے کافی افراد ان دنوں میں گوشت اور چربی وغیرہ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھیے کہ بڑے جانور کے سری پائے مکمل چمڑے سمیت اصل کھال سے جدا کر لینے کی وجہ سے کھال کی قیمت میں کمی بھی آ جاتی ہے۔ عام دنوں میں پونچھ کا گوشت دوسرے گوشت کے ساتھ وزن میں بیچا جاتا ہے، دم جو ہوتی ہے عام دنوں میں بکتی ہے، جبکہ قربانی کے موقع پہ وہ پھینک دی جاتی ہے۔ اس سے اس کا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بڑے جانور میں سے بعض اوقات کھال سمیت پونچھ کاٹ کر پھینک بھی دی جاتی ہے، دمیں پھینک دی جاتی ہیں۔ یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اس طرح کرنے سے کھال کی قیمت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو دمیں پھینکنی نہیں ہوتی، دموں کا گوشت بنا کے بیچ میں ڈالنا ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں کھال کام میں لے لی جاتی ہے، مثلا پاک و ہند میں، وہاں عرف سے ہٹ کر خواہ مخواہ ایسی جگہ کٹ لگا دینا جائز نہیں ہے جس سے کھال کی قیمت کمی آ جائے۔ گوشت فروشوں کو چاہیے کہ جس طرح اپنی ذاتی جانور کی کھال سنبھال کے ادھیڑتے ہیں نا، اسی طرح دوسروں کے معاملے میں بھی اسی طرح کریں۔ دمبے کی چکی کی کھال ادھیڑنے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ چربی کھال میں باقی نہ رہے، کیونکہ وہ چربی بھی بڑی کام کی ہوتی ہے۔ دمبے کی جو پیچھے وہ ہوتی ہے لاٹ سی بنی، اس کی چربی بھی کام آتی ہے۔ چچڑے اور چربی ایک طرف جمع کر کے آخر میں چچڑوں کی آڑ میں چربی بھی اٹھا لے جانا دھوکہ ہے اور چوری ہے۔ پوچھ کر بھی نہ لیں کہ سوال ہے، بلا حاجت شرعی سوال جائز نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص حاجت کے بغیر لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ منہ میں انگارے ڈالنے والے کی طرح ہے۔ بسا اوقات قربانی کے جانور میں سے بوٹی کا بہترین گول لوتھڑا چپکے سے ٹوکری میں سرکا لیا جاتا ہے۔ یہ صاف صاف چوری ہے۔ کئی کسائی ایسا کرتے ہیں نا، جو بوٹیاں پسند ہیں اپنے لیے سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ بلا اجازت شرعی مانگ کر لینا بھی درست نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال میں اضافے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگارے مانگتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے انگارے کم لے یا زیادہ۔ ہاں، اگر لوگوں میں گوشت بانٹا جا رہا ہے اور گوشت فروش نے بھی لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تو حرج نہیں۔ گوشت کا ہر وہ حصہ جو عام دنوں میں استعمال میں لیا جاتا ہے، قربانی کے دنوں میں بھی کام میں لیا جائے۔ پھیپھڑے اور چربی وغیرہ کے ٹکڑے کر کے گوشت کے ساتھ تقسیم کر دینا مناسب ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو پھینکا نہ جائے۔ اگر خود کھانا یا گوشت کے ساتھ تقسیم کرنا نہیں چاہتے تو یوں بھی ہو سکتا ہے، جو ضرورت مند لینا چاہے اسے بلا کر دے دیا جائے یا کسی کے حوالے کر دیا جائے کہ کسی ضرورت مند کو دے دے۔ بلکہ احتیاط اسی میں ہے کہ خود ہی کسی مسلمان کے حوالے کر دیجیے۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ غیر مسلم بنگیوں وغیرہ کو کھال تو کیا ایک بوٹی بھی قربانی کی گوشت میں سے دینا جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم کو، بنگیوں کو، غیر مسلم جگہ جگہ گلی محلوں میں ادھر بھی رہتے ہیں، ایسوں کو نہیں دے سکتے گوشت کی ایک بوٹی بھی۔ اگر جانور کے گلے میں رسی، نتھ، چمڑے کا پٹا، گھنگرو وغیرہ ہے تو چھری سے بالکل اسی طرح کاٹنا ہے، کھول کر نکال لینا چاہیے کہ وہ ناپاک نہ ہو۔ بغیر نکالے ذبح کرنے کی صورت میں یہ چیزیں خون آلود ہو جاتی ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ بلا حاجت کسی پاک چیز کو جان بوجھ کر ناپاک کرنا حرام ہے۔ بالفرض ناپاک ہو بھی جائے تب بھی ان کو پھینک نہ دیا جائے، پاک کر کے خود استعمال میں لائیں یا کسی مسلمان کو دے دیں۔ یاد رکھیے، تضییع مال حرام ہے، مال کو ضائع کرنا حرام ہے۔ تو لوگ جانوروں کی رسیاں یا گلے میں جو کچھ پڑا ہے وہ ساری چیزیں ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ چھری پھیرنے سے قبل جانور کے گلے کی کھال نرم کرنے کے لیے اگر پاک پانی کے برتن میں ناپاک خون والا ہاتھ ڈالا اور چلو بھرا تو چلو کا اور اس برتن کا تمام پانی ناپاک ہو گیا۔ اب یہ پانی گلے پر مت ڈالیے، وہی ناپاک پانی پھر گلے پر ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں خون کو، وہ سارے اس گوشت کو بھی خراب کرتے ہیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جن کا جانور ہے اسے کہیے کہ وہ پاک صاف پانی کا گلاس بھر کر اپنے ہاتھ سے جانور کے گلے پر ڈالیے، مگر یہ احتیاط کی جائے کہ گلاس سے پانی ڈالنے یا چھڑکنے کے دوران بیچ میں نہ کوئی خون آلودہ ہاتھ ڈالیے، نہ ہی پانی والے گلے پر خون والا ہاتھ ملے۔ یہ بات صرف قربانی کے لیے خاص نہیں ہے، جب بھی ذبح کریں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔